बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो यह है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो इमरान खान साहब ने कहा था वो अब शुरू होगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत टाइम ज़ाया किया। मैं आपको बहुत लंबे अरसे से एक बात कर रहा था कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। बेशक इनके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट है पब्लिक की, लोग अभी इलेक्शन करवा दें तो इनको बहुत ज्यादा वोट पड़ जाएंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पे जो तैयारी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। देखिए ना, इस वक्त जो निज़ाम है वो बहुत ताकतवर है, उनके हाथ में बंदूक है और वो हर तरह की बेशर्मी पे तुले हुए हैं, यानी वो इंसानों को गोलियां भी मार सकते हैं, उन्होंने मारी भी हैं। तो ऐसे में आप एक हुजूम के जरिए से या थोड़े बहुत लोगों के जरिए से आप इनका किबला ठीक नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ी तादाद में नौजवान चाहिए होंगे, और वो नौजवान जो ऑर्गेनाइज हों, जिन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से पुरअमन रहते हुए पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने इन जालिमों से निजात हासिल करनी है। तो इसके लिए पूरा एक साइंटिफिक तरीकाकार होना चाहिए था, जो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ विजुअल्स बनते रहे, सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी पे चढ़ जाते थे, उनके साथ और नौजवान चढ़ जाते थे, एक मोमेंटम बनता था, ये जहां जाते थे। अभी भी सुहेल अफरीदी किसी भी शहर में चले जाएं, 10-20 हजार बंदा निकल आएगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी निकल आए। तो हजारों बंदे तो निकल ही आते हैं जहां पे भी जाते हैं आप। पॉलिटिकल फिगर है, इमरान खान ने वजीर आला बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है, जिस बाजार से आप गुजरेंगे, जिस शाहराह से आप गुजरेंगे, लोग तो आ जाएंगे। लेकिन क्या वो एक मुनज्जम ऐसी फोर्स है जो जिसको आप जो कहें वो उस हद तक जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे? तो अब इन्होंने एक्चुअली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि रमजान शुरू हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए थे वो धरने उनकी क़यादत ने ख़त्म कर दिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खुद ऐलान किया कि जनाब रमज़ान शुरू हो रहा है और हमने धरने जो है वो अपने ख़त्म कर रहे हैं। ये इनको ख़त्म करने ही पड़ने थे, इससे इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि इस्लामाबाद में जो 3 धरने दिए गए, इन तीनों धरनों की औकात टके की नहीं थी और हुकूमत को इनसे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं पड़ा। हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी, ना मीडिया ने इनको ज्यादा डिस्कस किया, ना सोशल मीडिया ने, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने, इन धरनों ने कुछ हासिल नहीं किया। वजह यह थी कि आप रेड जोन के अंदर 3 इमारतों के अंदर बैठ जाएं और आपको लगे कि जनाब आप बड़ा इनकलाब लेकर आ रहे हैं और आपका मुतालबा हो इमरान खान का इलाज करवाने का, और वो शख्स जिसकी डायरेक्ट लड़ाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको तो दबाव बनाना पड़ेगा। आगे वह ग्राउंड के ऊपर था कुछ नहीं, जहां पे भी लोग बैठे, चंद हजार लोग बैठे, यानी मेरी दानिश में अभी तक 10,000 का जुलूस तो किसी जगह में भी इकट्ठा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि छोटे मोटे लोगों ने इलाके बंद किए, सड़कें बंद की, पंजाब में एक्टिविटी हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। पंजाब पूरा चलता ही रहा, यानी अगर मैं कहूं 90% चलता रहा है तो यह गलत बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ 90% इमरान खान की मकबूलियत है तो यह भी गलत बात नहीं है। तो अगर ये एक सच है कि इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल है, तो दूसरा सच ये है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान को निकालने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो ये धरना खत्म करना ही था। इससे जो है वो कोई पोजीशन मजबूत नहीं हुई, बल्कि कमजोर हुई अपोजिशन की। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। ये क्या है, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये है जी असल काम जिसकी तरफ अब ये आए, और ये करने क्या जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज करेंगे, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया जाएगा, और इसकी पूरी प्रोजेक्शन करने के बाद बाकायदा इसके फॉर्म छप जाएंगे और इसके कार्ड्स बन जाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों जगहों के ऊपर ये टेबल्स लग जाएंगी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, जहां जहां कहीं नौजवानों का आना जाना है, हर जगह पे ये एक्सेस दी जाएगी। पहले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद चुनी जाएगी जिलों के अंदर, फिर उसके बाद तहसीलों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वार्ड्स तक, यूनियन काउंसिल तक। तहरीक इंसाफ की पूरी एक तंजीम तो मौजूद है, वहां लोगों की ड्यूटीज लगेंगी कि आपने एक टेबल रखना और उसके ऊपर आपने ये बुक रखनी है, और इसके ऊपर हलफनामा लिखा हुआ है। यहां पे आप जो है वो जितने भी मेंबर्स बनते जाएंगे उनका रिकॉर्ड आपने जमा करना है, और हर मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का कार्ड। ये कार्ड उस मेंबर के पास रहेगा, और उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हर मेंबर को यह पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है, और रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अनाउंस करेगी कि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो गई है। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है
اس کی تعداد فرض کریں آج 22,000 ہے، کل 30,000 ہے، پرسوں 45,000 ہے، اس کے بعد 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے. وہ جتنی تعداد بڑھتی جائے گی وہ ساتھ ساتھ اناؤنس کرتے جائیں گے. اور نہ صرف اناؤنس کرتے جائیں گے بلکہ ان نوجوانوں کو یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی جوڑیں گے. یہ جتنے نوجوان عمران خان رہائی فورس کا حصہ بنیں گے ان سب کو سوشل میڈیا کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ونگ، چاہے وہ وکلا ونگ ہے، چاہے وہ خواتین کا ونگ ہے، چاہے وہ یوتھ ونگ ہے، چاہے وہ ISF ہے، وہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ تمام تنظیمیں جتنے نوجوان ہیں وہ اس کے اندر ممبرشپ لے سکیں گے. اور یہ تنظیم چلے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے دن تک. جس دن عمران خان رہا ہوں گے وہ اس تنظیم کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ تنظیم تحلیل ہو جائے گی. اس کا فیوچر کے اندر کوئی پالیٹکس کے اندر اور ان چیزوں کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، لیکن یہ عمران خان رہائی فورس ہے، یہ اب بنانے جا رہے ہیں. اس میں جو ٹارگٹ میں نے پوچھا تو وہ انہوں نے کہا جی ابھی ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ ٹارگٹ کتنا ہے، لیکن مجھے انہوں نے آف دی ریکارڈ بتایا تو وہ ٹارگٹ اتنا بڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہو گئے اور وہ آرگنائز ہو گئے تو یہ پاکستان میں واقعی مصیبت ڈال دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو. کیونکہ دیکھیں نوجوان پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے اور نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن نوجوانوں کے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ان کو یونیفائڈ قسم کی انفارمیشن ملتی ہو، جہاں سے ان کو پراپر گائیڈنس ملتی ہو، جہاں سے پراپر طریقے سے ان کو چلایا جا سکے. الگ الگ تنظیمیں پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں، لیکن رہائی فورس کے اندر تمام تنظیموں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ایک اکٹھی کوشش کی جائے گی. اب یہ ایک تنظیم ہے جس کو سہیل آفریدی بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اب یہ گھی جو ہے سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو ایک مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو اس مقابلے کی تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ اس بنیاد پہ کہ کراؤڈ میرے ساتھ ہے آپ میدان میں اتر جائیں تو آپ کو مار پڑے گی نا. آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، پہلے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مقابلے کے لیے، مخالف حریف کے مقابلے کے لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کراؤڈ پہ بھروسہ کیا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کراؤڈ ہمارے ساتھ ہے، ہوم گراؤنڈ ہے، لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم جیت جائیں گے. لیکن ان کی اس کھیل میں اترنے کی تیاری نہیں تھی. اب وہ تیاری کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. اگر یہ فورس بن جاتی ہے اور لاکھوں نوجوانوں کی جیب میں کارڈ ہوتا ہے عمران خان کا اور وہ سارے نوجوان اکٹھے ہو کر نکلتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہوگا فیوچر میں کہ انہوں نے ایک بڑی تحریک چلائی تھی. اب روزانہ کی بنیاد پہ یہ اعلان کریں گے اور تمام تنظیمیں اس کا حصہ بنیں گی اور پھر حلف بھی لیا جائے گا. جو میرے پاس انفارمیشن ہے پشاور میں ایک حلف نامہ ہوگا پہلے بہت بڑا، پھر الگ الگ ضلعوں میں جا کر حلف لیں گے جتنے نوجوان. فرض کریں ایک ضلع میں جو ہے وہ 25,000 نوجوان ہیں اس فورس کا حصہ ہیں عمران خان رہائی فورس کا، تو وہ 25,000 نوجوانوں سے وہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے حلف لے لیں گے، پھر اگلے ضلع میں، پھر اگلے ضلع میں، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ جو ممبرشپ ہے یہ خیبر پختونخوا سے نکل کر بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں پھیلے گی. اور یہ 1.5-2 ماہ کی بات ہے میکسیمم. اگر یہ 2 ماہ لگ کے تیاری کر لیں اور ممبرشپ کریں اور ڈیٹا اکٹھا کریں تو میرے خیال میں یہ لاکھوں نوجوانوں کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور یہ چیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مصیبت ڈالے گی. لیکن عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں. عمران خان نے ابھی تک جتنی بھی پریڈکشنز کی ہیں وہ ساری ٹھیک ثابت ہوئی. انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالیں گے، ڈالا. انہوں نے کہا نواز شریف ڈیل کر کے واپس آئے گا، واپس آیا. انہوں نے کہا کیس ختم ہوں گے، کیس ختم ہوئے. عمران خان نے کہا کہ یہ الیکشن میں دھاندلی کریں گے لیکن میں جیت جاؤں گا اور وہ جیت گیا. عمران خان نے جو بات کی وہ بات ویسے ہی ثابت ہوئی، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ کنٹرول کر دیا. فائنلی عمران خان صاحب نے 2 چیزیں کہی ہوئی ہیں کہ یہ مجھے آہستہ آہستہ مار دیں گے. یہ عمران خان نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ آہستہ آہستہ مجھے مار دیں گے. اور دوسرا عمران خان نے ایک اور بات کی تھی کہ فیصلہ اب سڑکوں پہ ہوگا، کسی اور جگہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ جن شرائط کے اوپر حکومت عمران خان صاحب سے ڈیل کرنا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کی شرائط بڑی سادہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو 9 مئی ہے 26 نومبر ہے آپ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور فیصلہ کریں گے یہ کیسے ہوا. نمبر 2 عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو نیا الیکشن ہے اس کو اناؤنس کیا جائے. پہلے وہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے امیدواروں کو ہماری سیٹیں واپس دی جائیں، لیکن اب کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن پاکستان میں کروایا جائے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے تو عمران خان صاحب ون کر جائیں گے اور یہ حکومت ان چیزوں کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو انہیں اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب سے جان چھڑانی ہے
اور عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں, انہوں نے اپنی بہن کو بتا دیا ہے کہ یہ مجھے اب مار دیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا, اور اگر سڑکوں پہ فیصلہ ہونا ہے تو عمران خان رہائی فورس جو اب بنائی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی طاقتور فورس بن جائے کہ یہ فورس اسٹیبلشمنٹ کو مہنگی پڑ جائے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. رمضان المبارک اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے. دیکھیں نا, یہاں پہ سارے لوگ اچھل کے کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ لیٹ گیا جی, وہ ڈیل مانگ رہے ہیں جی, عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑا تھا, لو جی ختم شد ہو گیا جی, یہ NRO ہو گیا جی ختم. یہ پتہ نہیں کون کون سے صحافی ہیں اور کون کون سے عجیب تجزیہ کار ہیں اور عجیب سیاستدان ہیں. وہ خواجہ آصف ہے, اس نے بھی تانے کسنا شروع کر دیے تھے. یہ رانا ثناء اللہ یہ سمجھدار آدمی ہے. رانا ثناء اللہ نے صاف کہا, انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں, عمران خان ڈیل پہ نہیں مان رہا. انہوں نے کہا جی 2 دفعہ ہم نے بڑی سنجیدہ کوشش کی ہے عمران خان کو ڈیل پہ آمادہ کرنے کے لیے, لیکن عمران خان ڈیل پہ نہیں مان رہا. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 مرتبہ مان لیا ہے, ابھی یہ 2 مرتبہ اور مانیں گے. وجہ یہ ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان کو 4 سے 5 مرتبہ ڈیل کی آفر کی گئی ہے, اور 4-5 مرتبہ عمران خان صاحب نے جو شرائط رکھی وہ حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھی, کیونکہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی باہر نکلے اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ کو کھلا چھوڑے, میں خود ہی باہر آؤں گا اور میں نمٹ لوں گا, اور آپ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. اب ان شرائط کے اوپر تو نہیں مانتے. رانا ثناء اللہ نے کہا نواز شریف بہت بڑا آدمی ہے, اس نے 3 مرتبہ ڈیل کر کے رستہ نکالا ہے. دیکھیں ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے رستہ نکالا اور جدہ نکل گئے, باقی پارٹی کو جیلوں میں چھوڑ دیا, بہت زبردست آدمی ہے. دوسری مرتبہ جدہ سے لندن چلے گئے, وہاں سے واپس آ گئے ڈیل کر کے, بہت زبردست آدمی ہے, کمال آدمی ہے. پھر جناب لندن سے پاکستان میں آگے ایک دفعہ حکومت بنائی, اور جب حکومت بنی اور دوبارہ پکڑے گئے پاناما کے اندر, تو پھر جناب ایک دفعہ ڈیل کر کے پھر لندن نکل گئے علاج کروانے کے بہانے, 4 ہفتے کے بہانے, عدالت سے آرڈر لے کے, اور پھر 4 سال کے بعد واپس آئے ڈیل کر کے, جوتے پالش کر کے, اور پھر اقتدار میں آ گئے. تو اگر اس سے آدمی بڑا ہوتا ہے اور اچھا سیاستدان ہوتا ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب, نواز شریف صاحب تو پھر بہت اچھے سیاستدان ہیں, ان سے اچھا تو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہٹ درمی ہے جو عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں, انہیں ڈیل کر لینی چاہیے, رستہ نکالنا چاہیے. لیکن ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو یہ یقین ہو جائے کہ انقلاب نہیں آ رہا, اور وہ مایوس ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ دور دور تک کچھ ایسا نہیں ہوگا, تو پھر شاید رستہ نکل آئے. دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا سمجھے نہیں ان کو. عمران خان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ انقلاب آئے گا تو میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا, اس نے کہا تھا کہ جب تک میرے میں خون ہے میں آخری سانس تک لڑوں گا. عمران خان نے کہا تھا میں اکیلا بھی رہ گیا میں پھر بھی ان کے ساتھ لڑوں گا, اس مافیا کے سامنے میں نہیں جھکوں گا. تو عمران خان نے تو یہ شرط ہی نہیں رکھی کہ انقلاب آئے گا تو میں کھڑا ہوں گا. عمران خان نے تو یہ کہا تھا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا, تو وہ کھڑا ہوا. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, آپ کو ڈیل عمران خان سے وہی کرنی پڑے گی جو لاجیکل ہوگی کہ جناب دوبارہ الیکشن کروائیں. آپ نے اس کا الیکشن چوری کیا ہے. عمران خان آپ کو 4 سیٹیں نہیں چھوڑ رہا تھا, آپ نے پوری حکومت چوری کر لی اس کی. وہ آپ کو چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. خرم ذیشان صاحب نے ایک بات کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو یہ تکلیف دہ بات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے اس مرتبہ میرے پاکستانیوں کہہ کر کوئی پیغام نہیں بھجوایا, اس نے اپنے عوام کو مخاطب نہیں کیا, اس نے اپنی بہنوں سے کہا کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ عمران خان نے اپنے عوام کا بہت انتظار کیا ہے. لیکن ناظرین سہیل آفریدی کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی, عمران خان کی بہن نے بھی کی کہ وہ آ کر بیٹھ گیا اور لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کی جگہ لے لے گا. تو یہ گنڈا پور کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا پچھلے ویلاگ میں کہ گنڈا پور کے دماغ میں یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے فٹ کر دی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو نااہل کرنے کے بعد گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا خیبر پختونخوا کا. جتنا میں پاکستان تحریک انصاف کو سمجھتا ہوں اور جتنے میرے رابطے ہیں, میری نظر میں کوئی بھی بن جائے گا تحریک انصاف میں سے وزیر اعلیٰ, گنڈا پور نہیں بنتا. اور اگر گنڈا پور کو زبردستی وزیر اعلیٰ بنا بھی دیا گیا نا, تو گنڈا پور صاحب کی سیاست تباہ ہو جائے گی. ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں. وہ اقتدار کی راہداریوں میں وزارت اعلیٰ کا رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی سیاسی عزت گنوا بیٹھے ہیں. اور گنڈا پور صاحب کا بھی بڑا لمبا کریئر پڑا ہے, انہیں اپنی ساکھ خراب نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ جوا کھیل رہے ہیں. اب اگر سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں سہیل آفریدی کو نااہل کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی غلطی کرے گی, کیونکہ سہیل آفریدی جتنا بڑا لیڈر اب ہے اس سے 10 گنا بڑا لیڈر بن جائے گا نااہل ہونے کے بعد. پھر لوگ اس کی زیادہ بڑے پیمانے پر بات سنیں گے, نوجوان اس کے ساتھ زیادہ طاقت سے کھڑے ہوں گے, اور پھر یاد رکھیے گا کہ سہیل آفریدی کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام بھی نہیں ہوگا, پھر وہ یہ رہائی فورس کے اوپر ہی کام کرے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ والا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ والی بات سوچنی پڑے گی.
नादरीन, ये जो टाउट्स हैं ना, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं. ये बार बार कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इमरान खान को बाहर नहीं आने देता, बहनें नहीं आने देती, पार्टी नहीं आने देती, और कुछ सहाफी है वो नहीं आने देते. तो मैं एक बात कहता हूं कि ये क्यों ये बात नहीं करते कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में डाला गया. जो लोग इमरान खान के हक में बात करते हैं या ये बात करते हैं कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उनको ये ब्लेम करते हैं कि ये इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे. और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर हैं, जो आसिफ मुनीर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर ये तनकीद नहीं करते. भाई जालिम के खिलाफ बोलो ना, मजलूम को क्यों निशाना बनाते हो? ये एक अजीब तरह की बेशर्मी है जो मैं पाकिस्तान में अब लगातार देख रहा हूं. नादरीन, दो खबरें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. उनमें एक तो अच्छी खबर यह है कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का. इन दोनों जज साहिबान के सामने मैंने आपको बताया था केस लगा हुआ था सोहराब बरकत साहब का, और सोहराब बरकत को इन्होंने फौरी तौर पे जमानत दे दी. यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, जमानत फौरन हो गई. अब एक और केस के अंदर मजूका साहब ने जनाब रिमांड दे दिया था, दोबारा से वो जमानत मुअत्तल कर दी थी, तो वो जमानत मुअत्तली हो गई है. वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उम्मीद है अगले हफ्ते वहां से भी जमानत हो जाएगी. लेकिन तमाम जो जजेस हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में फौरन जमानत दे दी जिसको आपने इतने लंबे अरसे से लटका कर रखा हुआ था बिला वजह. तो डर को उतारें, खौफ को उतारें, आप अपनी इज्जत करवाएं और अपनी इज्जत बहाल करवाएं, वरना अदलिया का लोग मजाक उड़ा रहे हैं. ये जिस तरीके से आप भोंडे किस्म के मुकदमात को लटका कर रखते हैं, उससे अदलिया का मजाक बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा. सोहराब तो बाहर आ जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी. ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की दरखास्तें जो हैं 24 को, जो उनके खिलाफ फैसला दिया गया पिछले महीने, एक महीने के बाद अब लगाई गई है 19 फरवरी को जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब इनकी अदालत में. ये वो जज साहब हैं जिनके बेटे ने 2 खवातीन को कुचल के कत्ल कर दिया था और फौरी तौर पे छूट के घर चला गया था. अब देखना यह है कि इनके बेटे ने 2 कत्ल किए और छूट के बाइज्जत बरी होकर घर चला गया, और इनके पास केस आया सिर्फ एक ट्वीट का. तो वो मियां बीवी घर जाते हैं या नहीं जाते? ये जज का इम्तिहान है. कल हम इस जज का इम्तिहान लेंगे और फिर देखते हैं कि जज साहब क्या करते हैं. जज का इम्तिहान तो वैसे दुनिया में हमेशा होता ही है. अल्लाह रब्बुल इज्जत को जाकर सबसे सख्त जवाबदेही इनको करनी पड़ेगी कि तुम्हें मैंने इंसाफ करने का एक मनसब दिया था और तुमने क्या किया. जवाब तो इनको देना पड़ेगा. अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी